ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنے ہیں تاکہ پھر لائن نہیں ٹوٹے گی. غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. جہان عشق مصطفیٰ پیچھے پیچھے ترتیب سے نعرہ ہم کرتے ہیں جتنے بھی نمائندے میڈیا کے ہیں مقامی ہیں یا باہر سے آئے ہیں بات کو پتہ یہ ہے ہو رہا ہے تو برائے مہربانی ہوگی جو ہم نے بات کرنی ہے کیمرہ رکھ رہے ہیں کوئی چیز انہوں نے رکھنی ہے اپنا بیگ رکھ رہا ہے سارے بڑے اوپر آپ لوگوں کی حال چلے یہ دیش کی اچھی گلیاں انشاءاللہ خراب ہو جائے گی کہ ایک دن آئے گا یاد رکھنا میرے آقا تیرا ملان کراتے ہوئے یہاں سے لوگ گزرتے تھے یا رسول اللہ کی سدائے بلند کرتے ہوئے یہاں سے گزرتے تھے یہ دیش کی اچھی گلیاں یہ گاؤں یہ کھنڈے آج آئی اللہ شامل ہوئی نہیں کہ ایک
قبر پہ آقا نے دیدار کرانا ہے بچ قبر پہ آقا نے دیدار کرانا ہے سرکار جیا سونا آیا ہے نیا ہے کوئی سڑتا ہے سڑ جاوے کوئی مردا ہے مر جاوے کوئی سڑتا ہے سڑ جاوے کوئی مردا ہے مر جاوے دنیا نے تے چلے چلے بچے چلے جو नारा तकबीर हाथ उठा कर जवाब देना वैसे जवाब ना दे पता चले नारा तकबीर खाना खाया हुआ है नारा तकबीर नारा रिसालत Quattro è obbligatorio fare tutti tornare una volta sottoporre le mani è obbligatorio नारा तकबीर
देखें किसी तमाम इस्लामी भाई ऊंची आवाज में नारा लगाएं। नारा भाई आप आगे आ गए बेटा पुलिस वाले आहिस्ता आहिस्ता और माइक राम के पीछे आप रहे आप जुलूस में जगह उससे
خوشخبری محمدیہ اسلامی مرکز کے معاونین کے لیے ہر سال عید میلاد النبی کے موقع پر ایمان افروز اور پرکشش سکیم. ہر سال میلاد شریف کے موقع پر 3 خصوصی انعامات. پہلا انعام عمرے کی ٹکٹ میں 300 یورو نقد برائے اخراجات زیارات حرمین شریفین. دوسرا انعام قرآن مجید فرقان حمید کی انتہائی جامع و مارکۃ الآراء تفسیر ضیاء القرآن مکمل سیٹ. تیسرا انعام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر مستند و مفصل کتاب ضیاء النبی مکمل 7 جلدیں. اس کے علاوہ جملہ معاونین کے لیے میلاد شریف کے موقع پر کوئی خصوصی تحفہ مثلا CD DVD کمپاس یا کوئی کتاب وغیرہ بلا قرہ اندازی. آئیے محمدیہ اسلامی مرکز کے باقاعدہ معاون بنیے اور بینیفٹ کارڈ حاصل کر کے اس پرسعادت اور پرکشش سکیم میں شامل ہو جائیے. یاد رکھیے بینیفٹ کارڈ کا حصول صدقہ جاریہ بھی ہے اور ثواب دارین بھی. ممکنہ سہولت اور تحفظ کا احساس بھی، پسماندگان کے ساتھ مالی معاونت بھی. اس کے علاوہ عمرے کی سعادت اور دیگر انعامات بھی. ماہانہ معاونت صرف 10 یورو. محمدیہ اسلامی مرکز و جامع مسجد سے تعاون کیجیے اور اس ایمان افروز اور پرکشش سکیم میں شامل ہو جائیے. صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں. صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں. صلی اللہ پکارو سرکار آ رہے ہیں. پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت. صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا؟ پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا؟ صبح شب ولادت. صبح شب ولادت. صبح شب ولادت. فصل بہار آئی شکل نگار آئی. فصل نگار آئی شکل نگار آئی. شکل نگار آئی. گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ. صبح شب ولادت. صبح شب ولادت. صبح شب ولادت. آئی نئی حکومت سیکا نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سیکا نیا چلے گا. سیکا نیا چلے گا. عالم رنگ بدلا بدلا. عالم رنگ بدلا. صبح شب ولادت. صبح شب ولادت. صبح شب ولادت. روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا. روح الامین گاڑا
پہ جھنڈا اڑا ہرے رات اڑا ہرے رات صبح کے شب ولادت صبح کے شب ولادت صبح کے شب ولادت سجدے علا پکارو سرکار آ رہے جگ دے نبیاں دا سردار بڑا سونا گودی چ حلیم دے دلدار بڑا سونا کہندی اللہ 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 اللہ۔ اب جی جس بچے کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں الحمدللہ مجھے دیکھ کے اور سن کے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ وطن عزیز پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک نام پیدا کرنا اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پیش کرنا۔ میں دعوت دینے جا رہا ہوں محمد عمیر رضا قادری کو کہ وہ تشریف لائیں۔ محمد عمیر رضا قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایسا تجھے خالق نے سبحان اللہ طرح دار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، بے یارو مددگار جینے کوئی نہ پوچھے،
بے یارو مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا، ایسوں کا تمہیں یارو مددگار بنایا۔ ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگاڑی، ہر بات بدامانیوں سے میں نے بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا، بگڑی کو میری آپ نے ہر بار بنایا۔ ان کے لب رنگین کی نچھاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگین کی نچھاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لالے پرانوار بنایا، پتھر میں حسن پرانوار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو والہ، میں بہک سکوں یہ مجال
میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل، جو تمہاری جالی سے متصل ہے ستون کے پیچھے خجل خجل، نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، نہیں میں نہیں وہ مریض دل، نہ میرے سوا کوئی اور ہے، میری التجا ہے یہ دوستوں، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، میری التجا ہے یہ دوستوں، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، تو بنا کے سر کو قدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے تجھے خبر شہینوں میری وجہ ہے راحت قلب و جان، ہے تجھے خبر ہے تجھے خبر شہینوں میری وجہ ہے راحت قلب و جان، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، نہ تیرے سوا کوئی اور تھا، نہ تیرے سوا کوئی اور ہے، یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے، میرے دل سے گنبد سبز کا، میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے، میرے دل سے گنبد سبز کا، میں جو دور عرض حرم سے تھا، ہوئی خلد گوش ہنسی صدا، ہوئی خلد گوش ہنسی صدا، ہے اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے، اسی میں ماجد بے نوا کہ یہ قافلہ کوئی اور
قافلہ کوئی اور ہے، اسی میں ماجد بے نوا، کہ یہ قافلہ کوئی اور ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اگر اس مائک کو بند کر دیں تاکہ لگے کہ یہ ہی جلسہ ہے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام ایک مرتبہ جھوم کر اس کیفیت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ، میلاد پاک میں اس جوش کے ساتھ بلند آواز سے تاجدار کائنات، فخر موجودات، سرکار دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر درود پڑھے، ایسے پڑھے کہ یہاں کے پہاڑ بھی گونج اٹھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. بریشیا کے غیور مسلمانوں اور اٹلی بھر سے آئے ہوئے غلامان مصطفیٰ، آج جیسا کہ حضرت علامہ حافظ صاحب نے کہا، یہ میدان جو شاک مصطفیٰ کے میلاد پاک کے اجتماع کے لیے منتخب کیا گیا تھا، اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگی دامہ کی شکایت کر رہا ہے. جلسہ شروع ہو چکا، اس شاخ کا قافلہ ابھی تک رواں دواں ہے. میں آپ کو، انتظامیہ کو اور اس حسین محبت مصطفیٰ کے تحفے کو جو جلوس کی شکل میں، جلسے کی شکل میں آج آپ نے انعقاد کیا، مبارکباد پیش کرتا ہوں. فقط ایک بات میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو چاہتا ہے، کسی سے سچی محبت کرتا ہے، تو اکثر ذکر وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے. اگر یہ دیکھنا ہو کوئی کس سے کتنی محبت کرتا ہے، اس کے اٹھنے کو دیکھو، اس کے بیٹھنے کو دیکھو، کہنے کو دیکھو، مجلس کو دیکھو. جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، سوتے جاگتے، اس کا وظیفہ ہوتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اور آپ کہیں گے کہ کیا یہ میری بات ہے؟ نہیں نہیں، خدا کی بھی یہ سنت ہے. خدا نے بتایا، اپنے کلام میں بتایا، اپنے پاکیزہ قرآن میں بتایا کہ لوگوں، میں کائنات میں سب سے زیادہ وجہ تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ کو چاہتا ہوں. سب سے زیادہ محبوب، میں نے ساری کائنات کو بنایا، ساری کائنات کو سجایا، مگر سب سے زیادہ چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں محمد مصطفیٰ سے. جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے، اتنا ہی اس کا ذکر کرتا ہے. اے مولا، اگر محبوب سب سے پیارا ہے، محبوب آپ کا سب سے پیارا ہے، تو پھر ذکر کا کیا حال ہے؟
فرمایا میں رب کائنات تمہیں بتاتا ہوں، کوئی تم سے پوچھے کہ خدا کیا کر رہا ہے، شاید اپنی نظر کی بنیاد پر، اپنی فکر کی پرواز میں، اپنے تصوف میں یہ نہ بتا سکے، خدا خود بتا رہا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، جو جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا ہی اس کا ذکر کرتا ہے۔ ساری فضل کائنات میں سب سے زیادہ محبوب مصطفیٰ ہے، اس لیے اگر کوئی پوچھے خدا کیا کر رہا ہے، آنکھ بند کر کے اس آیت کو دلیل بنا کے بتا دینا کہ خدا ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے، مصطفیٰ پہ درود بھیج رہا ہے۔ درود نہیں بھیج رہا، فرشتوں کو بھی یہ وظیفہ دیا ہے اور فرشتوں کو تک نہیں دیا۔ اے عاشقوں، آپ جیسے ایمان والوں کو، نبی کے غلاموں کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، زمانے بھر میں جب جیو تو میرے نبی کے غلام بن کر جیو، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، تمہاری زبانوں پر میرے مصطفیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ خدا نے فقط مصطفیٰ پر درود بھیجنے کا ذکر نہیں کیا، چونکہ سب سے زیادہ محبوب ہے، اپنے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کو ملا دیا۔ آؤ قرآن کے آیتیں پڑھ کے دیکھو، قرآن کی سورتیں پڑھ کے دیکھو، فقط ذکر مصطفیٰ نہیں کیا، رب کائنات نے ذکر مصطفیٰ کو، نام مصطفیٰ کو، اسم مصطفیٰ کو اپنے ساتھ ملا دیا ہے۔ قرآن کے صفحات پلٹو، اطاعت میں خدا نے اپنی اطاعت کے ساتھ مصطفیٰ کو ملایا، معصیت کے بیان میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، ہجرت کے باب میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، غنا کے بعد میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، اور دعا کے بعد میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، قضا کے بعد میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے، ایذا کے بعد میں ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اطاعت کا ذکر کیا، فرمایا من یطع اللہ ورسولہ، میری اطاعت کرنے والوں، جو میرے رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ میری اطاعت نہیں کرتا، ومن یعص اللہ ورسولہ، جو میرے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے، ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، جس نے رسول کے ساتھ ہجرت کی گویا اس نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے۔ آؤ نبی کے ساتھ جنگ کو خدا اپنے ساتھ جنگ قرار دیتا ہے، یحاربون اللہ ورسولہ، جو نبی سے جنگ کرتا ہے وہ خدا سے جنگ کرتا ہے۔ آؤ نبی کی مخالفت کو خدا اپنی مخالفت کہہ رہا ہے، ومن یشاقق اللہ ورسولہ، جو نبی کا مخالف ہے وہ خدا کا مخالف ہے۔ آؤ قرآن کے صفحے پر لکھتے جاؤ، براۃ من اللہ ورسولہ، جس سے نبی بیزار ہے اس سے خدا بیزار ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جسے نبی بلاتا ہے سمجھو اسے خدا بلاتا ہے، أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جس کے دامن کو مصطفیٰ بھرتا ہے سمجھو اس کے دامن کو خدا بھر رہا ہے، رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جسے مصطفیٰ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے، دعو الی اللہ ورسولہ، جسے مصطفیٰ بلاتا ہے اسے خدا بلاتا ہے، قد اللہ ورسولہ امرا، جس کا فیصلہ
مصطفیٰ کرتا ہے وہ نبی کا نہیں ہے، خدا کا فیصلہ ہے۔ یؤذون اللہ ورسولہ، جو نبی کو تکلیف دیتا ہے خدا کو تکلیف دیتا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے وہ خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارے لیے پیغام ہے، ایک ہے درود والے، ایک ہے بارود والے، دونوں اپنے آپ کو آج یورپ میں بسنے والوں دونوں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، درود والے بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، بارود والے بھی اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق، آج اگر میں اس مختصر سے وقت میں پورے قرآن سے نہ سمجھا سکوں، حدیثوں سے نہ سمجھا سکوں، واقعات سے نہ سمجھا سکوں، میں آپ کو بتاؤں درود اور بارود والوں کا فرق بڑا سادہ سا فرق ہے۔ بارود والے وہ ہیں جو پشاور میں معصوم بچوں پر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اسکول کو خون میں نہلا دے، بچوں کے لاشیں تڑپے، وہ بارود والے ہیں جو داتا حجویری کی طرح مشرکوں کے مرکز میں جا کر اسے دادا کی نگری بنا دے، وہ درود والے ہیں۔ جو مسلمانوں کا خون بہائے بارود والے ہیں، جو شرک کے مرکزوں میں ایمان کا چراغ جلانے وہ درود والے ہیں۔ آج بریشیا کی سرزمین پر اہل یورپ کو پھر ہم میڈیا کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آؤ، میرے نبی کا اسلام وہ ہے جسے یہ درود والے پیش کر رہے ہیں۔ میرے نبی کا اسلام یہ نہیں ہے کہ بچوں کے خون کو بہاؤ، میرے نبی کا اسلام مسجدوں کو گرانے والا نہیں ہے، میرے نبی کا اسلام چرچوں کو بم سے اڑانے والا نہیں ہے، میرے نبی کا اسلام معصوم بچوں کو گلیوں میں بازاروں میں بموں سے اڑانے والا نہیں ہے۔ میرے نبی کا اسلام بریشیا کی گلیوں میں اہل یورپ کو امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہوئے کردار کے ذریعے سے اسلام پھیلانے والا میرے مصطفیٰ کا اسلام ہے۔ آج اور آخری بات، کوئی کہے کہ یہ جو دوسرے ہیں یہ کون ہے، تو آؤ، آج چونکہ پشاور پر ہر ایک واقعہ، پشاور پر ہر ایک کا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے، میلاد کی ان پرنور ساعتوں میں تمہیں بتاؤں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بخاری سے مسلم، مسلم سے ترمذی، ہائے ستہ اٹھا کے دیکھو، میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا، سیاتی قوم، ایک قوم آئے گی، آخری وقت میں ایک جماعت نکلے گی، حدیث الاسناد، صفحاء الافہام، یہ میرے نہیں نبی کے لفظ بریشیا والوں، اٹلی میں رہنے والوں، کہا وہ عمر کے کچے ہوں گے، عقل کے ناپختہ ہوں گے، یقرؤون القرآن، قرآن وہ بھی تمہاری طرح پڑھتے ہوں گے، بلکہ ایسے لیس صلاتکم الی صلاتہم بشیء، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تم سمجھو گے ان جیسا کوئی نمازی نہیں ہے، ولا صیامکم الی صیامہم بشیء، جب وہ روزے رکھیں گے سمجھو کہ ان جیسا روزے دار نہیں ہے، ولا قراتکم الی قراتہم بشیء، وہ تلاوت کریں گے سمجھو کہ ان جیسا کوئی قاری نہیں ہے، یحسبون انہ لہم
وَهُوَ عَلَيْهِمْ، لوگ جھومیں گے کہ قرآن ان کے لیے ہے، مگر ان کے ناپاک کردار کی وجہ سے قرآن ان پہ لعنت بھیج رہا ہوگا. لا تجاوزو حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے نیچا نہیں اتر رہا ہوگا، پڑھیں گے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہنے کو تو زمانہ انہیں مسلمان کہے مگر دین سے نکلے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل چکا ہوتا ہے. اور آؤ آج نبی کے غلاموں، آپ نے فقط مسلمان نہیں رہنا، آج آپ نے اسلام کو بچانا ہے. یورپ کی وادیوں میں رہنے والے نبی کے غلاموں، لوگ اسلام کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں. اسلام تشدد کا دین ہے، وحشت کا دین ہے، بربریت کا دین ہے، لڑنے کا دین ہے، لوگوں کو مارنے کا دین ہے. ارے ہزاروں لاکھوں میں آنے والوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ ان وادیوں میں مصطفیٰ کے سفیر ہو. آج میلاد مصطفیٰ کا تحفہ یہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا تحفہ یہ ہے، نبی کی ولادت پر عزم کر کے جاؤ کہ آج میں نے نبی کا غلام بن کر لوگوں کو اپنے کردار سے بدلنا ہے. میں نے زمانے کو بتانا ہے کہ میرا نبی رحمت والا تھا، کرم والا تھا، شان والا تھا، محبت والا تھا. مارنے والے اور ہیں، ہم اس نبی کو مانتے ہیں جو گروہ کو تھام کر اٹھانے والا ہے. اگر آج اس دور میں جہاں لوگ سمجھتے تھے کہ دور جدید ہے، یہ ترانے پڑھنا، نعتیں پڑھنا یہ کوئی بھولے بھالے کونے کھدرے میں رہنے والوں کا کام ہے، آج بریشیا کی سرزمین پر اٹلی کے رہنے والے باشعور مسلمانوں، آپ نے گلی کوچوں میں نبی پہ درود پڑھ کے یہ ثابت کر دیا کہ جو احمد رضا نے کہا تھا مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آج تیرے نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. ذکر دم میں جب تک دم ہے، ذکر یوں ہی ان کا سناتے جائیں گے، ذکر سناتے چلے جائیں، مگر ساتھ ساتھ اسلام کے سفیر بن کر کردار کے ساتھ اسلام کے پیغام کو پھیلاتے چلے جائیں. ہر ایک غلام مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے نبی کے دین کا سفیر بن کر کردار سے اسلام کو پھیلائے، امن کا پیمبر بن کر، اخلاق کا پیکر بن کر، تقوی طہارت کا مجسمہ بن کر ایسے رہو جیسے امام محمد ایک دفعہ گلی سے گزر رہے ہیں. یہ آخری بات ہے، آخری پیغام ہے اس کے مصطفیٰ کا. گلی سے گزر رہے ہیں، کسی غیر مسلمہ نے دیکھا، وہ خود بڑی حسین ہوگی، اس نے تجربہ کیا ہوگا کہ جہاں سے گزرتی ہے کوئی کنکھیوں سے دیکھتا ہے، کوئی گھور کے دیکھتا ہے، ہر کوئی بار بار دیکھتا ہے. سامنے بڑا وسیع شخص ہے، حسن کا پیکر ہے، طہارت و پاکیزگی اس کے چہرے سے چمکتی ہے، گزرا ہے مگر نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا. اس نے پوچھا، ارے لوگوں یہ کون ہے جو اس قدر حسن و جمال کے ساتھ، اس قدر پاکیزہ کردار کے ساتھ نگاہ اٹھا کے کسی کو نہیں دیکھتا، جس کی صورت بھی پاکیزہ، سیرت بھی پاکیزہ، چال بھی پاکیزہ، کردار بھی پاکیزہ. کسی نے کہا یہ امام محمد ہے، وہ غیر مسلمہ تھی. اس نے کہا اچھا یہ وہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، یہ وہ ہے جس کا کلمہ پڑھتے ہو. اگلے نے مسکرا کے کہا، اری پگلی، اری نادان، یہ وہ کہا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے.
اس نے کہا اگر غلاموں کے کردار کا عالم یہ ہے تو محمد عربی کا عالم کیا ہوگا؟ اگلی بات بعد میں کرو، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ یہی وہ پیغام ہے۔ رب کائنات یوں ہی ہمیں حضور کے ترانے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمدیہ اسلامک سینٹر، دارالمحمدیہ اور اس جلوس کے جملہ انتظامیہ، اس جملہ تنظیمات جنہوں نے آج ان کے ساتھ تعاون کیا، اٹلی بھر سے آنے والی تنظیمات، جماعت افراد انفرادی طور پر جنہوں نے آج کا یہ جلوس سجایا ہے، خدا کی قسم میرا دل کہہ رہا ہے آپ کے اس عمل کو مصطفیٰ نے قبول کر لیا ہے۔ یہ کیفیتیں بتا رہی ہے، یہ لمحات بتا رہے ہیں، ذوق و شوق کا ماحول بتا رہا ہے، قبول ہو چکا ہے۔ خدا آپ کے عشق کو سلامت رکھے، محبتوں کو سلامت رکھے۔ ہمارے ایک بھائی فرمان اللہ خان نیازی صاحب ہے، بیمار ہے، انہوں نے دعا کے لیے کہا، اور پھر انشاءاللہ اہلیان پشاور کے لیے بھی دعا ہوگی۔ وہ لوگ جو اسلام کے نام پر ہم سے بچھڑ گئے، آج مسلمان ہم انہیں اپنی دعا میں نہیں بھلائیں گے۔ جہاں ہم یہ عزم لے کر گئے ہیں کہ یورپ کی وادیوں میں مصطفیٰ کے غلام بن کر رہیں گے، وہاں ہمارے یہ بھی عزم ہے کہ مصطفیٰ کے سچے پیغام کو یہاں کے گلی کوچوں تک بھی ہم ہی پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ Professor Abdurrahman Giordani arrivato da Roma per un piccolo messaggio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ho visto moltissime piazze di gente che si riunisce per molti motivi, gente che si riunisce e la gente non sa neanche per quali motivi si riunisce. Questa volta però ho visto che la gente si è riunita per l'amore del profeta ed è un sentimento bellissimo. L'amore per il profeta è il sentimento più bello che ci sia. Il seguire il suo esempio è la cosa che nobilita, che fa diventare degli uomini nobili. Il seguire il suo esempio è la gioia più grande e la fortuna più grande che può capitare a un essere umano, perché il seguire l'esempio del Rasul dà la gioia in questo mondo e la felicità in quell'altro. Allora spero di rivedervi qui tutti quanti l'anno prossimo e spero che ci siate tutti e ancora di più. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Io volevo dire innanzitutto che per quelli che credono che Rasulullah sallam, quelli che non credono che Rasulullah sallam fa i miracoli, devono vedere oggi questa piazza e questa gente, questi miei fratelli che sono qui uniti nell'amore per Muhammad sallam. Questo è un miracolo, tutta questa gente è un miracolo, e con questo voglio ringraziare voi che siete stati gentili, tranquilli e avete fatto una processione in ordine. Voglio ringraziare le forze dell'ordine che stanno vicino a noi, che ci hanno protetto e ci hanno controllato. Noi siamo con loro, noi siamo contro il terrorismo, noi vogliamo le nostre ragazze italiane che tornino in Italia e che non siano trattate come delle bestie da delle persone che dicono di essere musulmani ma non sono musulmani, non sono musulmani, non sono musulmani. Questo lo dovete dire sempre e comunque a tutti, che voi siete gli schiavi di Muhammad sallam, che voi siete i servitori di Muhammad sallam e che amate Muhammad sallam, e questo è il vero Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حضرات محترم سامعین گرامی، اب قرآن اندازی ہوگی، پھر دعا نماز کے لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میلاد کا جلوس نکالا ہے تو میلاد والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کو نبھانے کا نام نماز ہے۔ اس کے بعد آپ نماز عصر کے لیے چلیں گے، 4:52 پہ مغرب کا وقت داخل ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سے پہلے آپ مسجد تک پہنچ جائیں گے اور نماز ادا کرتے رہیں گے۔ اب قرآن اندازی ہوگی جو ہر سال ہوتی ہے،
ایک عمرے کی ٹکٹ ہے، ایک انعام ضیاء القرآن مکمل تفسیر اور ایک انعام ضیاء النبی شریف مکمل اس کا انعام ہے۔ یہ بچہ ایک پرچی نکالے گا، یہ پہلا انعام ضیاء القرآن کے حوالے سے ہوگا۔ جی نمبر یہ حیات خان صاحب ہیں جن کا یہ نام نکلا ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1/1/1950۔ 1/1/1950 اگر وہ ہیں تو آگے تشریف لے آئیں۔ ملیشیا کے اندر یہ رہتے ہیں۔ آگے یہ دوسرے پرچے نکالے گا۔ اگر یہ پہنچ گئے ہیں ایاز صاحب پہنچ گئے۔ محمد لطیف ضیاء النبی شریف 7 جلدوں پہ مشتمل مکمل سیٹ، یہ ولا کرچینا کے اندر رہتے ہیں۔ ڈیٹ ان کی ہے 1/1/1955۔ 1/1/1955۔ محمد لطیف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئے۔ اب تیسرا چونکہ وقت بہت محدود ہے، عمرے کی ٹکٹ کا وہ جو دوست یہاں ہو وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرے گا۔ عمرے کی ٹکٹ بھی ہے اور اس کے ساتھ 300 یورو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بطور خرچہ جو ہے وہ بھی نقدی کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت نکالیں گے۔ ہم اپنے مہمان حضرت علامہ غلام ربانی افغانی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ یہ قرہ نکالیں۔ یہ چودھری وارث علی صاحب کھٹانا، چودھری وارث علی صاحب کھٹانا یہاں پہ موجود ہو۔ 31/12/1947 سریزو بریشیا کے اندر۔ ہاتھ کھڑا کریں، اگر وہ موجود نہیں ہوں گے تو یہ پھر قرہ کسی دوسرے کے نام نکلے گا۔ ہاتھ کھڑا کریں، دونوں ہاتھ کھڑا کریں۔ بیٹا ان کا ہے، وہ خود نہیں ہے، چلے ان کا بیٹا موجود ہے۔ یہ وہ قرہ نکلتا ہے جو ہمارے ممبرز ہیں جو مسجد کے، ان کا بیٹا ہے تو باہر طور ان کی نمائندگی کرتا ہے، تو انہیں عمرے کی ٹکٹ مبارک ہو اور آپ کو آج کا یہ جلوس مبارک ہو۔ قرہ اندازی کے ساتھ اب سلام کا صرف ایک شعر، اس کے بعد دعا ہوگی۔ ابھی حافظ افتخار صاحب باقی بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا، مختصر دعا ہوگی اور اس کے بعد آپ تمام احباب کو اجازت ہوگی۔ ایک شعر ایک پڑھ دیں، تسی پڑھ دیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب ہوا گندی دنیا کا چاند آیا حلوہ سے جلوت میں اسرا کا چاند نکلا، جس وقت مسعود بطحہ کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سار پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی صدقہ جشن رسول اور یہ سلام عاجزانہ قبول۔ یہ عمرے کی ٹکٹ جس دوست کا قرآن نکلا اس کو پیش کی جا رہی ہے، اس کے والد صاحب کو بہت مبارک ہو۔ ایک اعلان سماعت کر رہے ہیں 18 جنوری گلراتے میں
جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جلوس نکلا ہے جو 12:30 بجے کے قریب شروع ہوگا گلراتے میں 18 جنوری کو. تمام دوستوں سے شرکت کی اپیل ہے. اب دعا ہوگی اور اس کے بعد صرف 1-2 منٹ کی دعا ہوگی اور اس کے بعد یہ کھانے والے سارے یہ فرگونے ہیں جن کے منہ کھلیں گے. آپ نے ذرا نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ جو بچے ہیں ان کا خاص خیال رکھیں. آپ حضرت علامہ غلام ربانی افرانی صاحب دعا کرتے ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. رب کائنات، آج کا یہ جلوس، آج کا تیرے محبوب کا میلاد، یورپ کی وادیاں جہاں پر کبھی گھنٹیاں بجتی تھی، جہاں پر ہر فکر کا چرچا تھا، تیرے نبی کے غلام کہاں کہاں سے جمع ہو کر ان گلیوں کو تیرے محبوب کے ذکر سے سجانے کے لیے آئے ہیں. تیرے نبی کے درود کو یہاں کے در و دیوار کو سنانے کے لیے آئے ہیں. تیرے نبی کے پیغام محبت کو یہاں کی گلیوں میں عام کرنے کے لیے آئے. اے رب کائنات، یہ آج کھلے میدان میں تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر سب اپنے دامن کو پھیلا کر تجھ سے دعا کرتے ہیں. اے رب کائنات، دنیا میں رسول اللہ کے محبت کا جو خزانہ دیا ہے، دنیا میں محبت مصطفیٰ ہمیشہ نصیب فرما، قبر میں معرفت نصیب فرما اور حشر میں ہم سب کو حضور کی شفاعت نصیب فرما. الہ العالمین، آج جتنے تیری بارگاہ میں دستبد ہوا ہے تیرے نبی کے ذکر کے لیے آئے، تیرے آگے اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں، اپنی جائز مرادیں لے کر مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. جو اولاد کے لیے پریشان ہے مولا، آج کے دن دعا کرتے ہیں اولاد کا سکھ نصیب فرما. گھریلو الجھنوں کا شکار ہے، گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. اے رب کائنات، مالی مشکلات کا شکار ہے، اے رب کائنات انہیں وسعت نصیب فرما. جو قانونی پیچیدگیاں ویزے کے حوالے سے پریشانیوں کا شکار ہے، رب کائنات سب کی مشکلیں حل فرما. سب کے دکھ کی شام کو نوید مسرت کی صبح میں بدل دے. اے رب کائنات، امت مسلمہ کو وحدت عطا فرما، اتفاق اتحاد عطا فرما. نبی کا وہ پیغام محبت جو صحابہ سے لے کر آج تک پھیلتا رہا ہے، اسی سچے پیغام کو یورپ کے گلی کوچے میں پہنچانے کی توفیق عطا فرما. شہداء پشاور کے لیے دعا کرے، رب کائنات ان کے حال پہ کرم فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اے رب کائنات، آج تجھ سے دعا کرتے ہیں، ظالموں کے ظلم سے ہمیں بچا، شریروں کے شر سے بچا، مفسدوں کے فساد سے بچا، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے بچا. اسلام کے نام پر بننے والے پاکستان کی تا صبح قیامت حفاظت فرما، تا صبح قیامت حفاظت فرما. مولا اس کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے. الہ العالمین، اس ملک کو اسلام کا سچا قلعہ بنا دے. الہ العالمین، اغیار کی نظریں اس ملک پر ہے، مولا تو اس کی حفاظت فرما. اے رب کائنات، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں، مشرق سے مغرب تک، شرق سے غرب تک، سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما اور ہم سب کی دعائیں اپنے محبوب کے صدقے قبول و منظور فرما. الہ العالمین، ہمیں یوں ہی گھروں میں، محلوں میں، دلوں میں مصطفیٰ کی محبت میں عقیدت کے چراغاں کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام احباب کا، تمام تنظیموں کا میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ تمام احباب نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیں. جتنے بھی دوست جس ذوق سے آئے، ہم اس انداز